اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نہا عن الاغلوطات، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل علم علماء کو مغالطہ دینے کے لیے سوالات مت کرو، ایسے پیچیدہ قسم کے سوالات علماء سے مت کیا کرو کہ جس سے تم انہیں پریشان کرو یا ان کا امتحان لو یا ان کی آزمائش کرو کہ یہ کتنا قابل ہے، کتنا علم والا ہے اور کتنا باصلاحیت بااستعداد ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ایک عالم دین سے پوچھتا ہے کہ آپ فرعون پر ایمان لاتے ہیں؟ اگر وہ عالم دین آگے سے جواب دے کہ بھئی میں تو اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ تو کافر تھا، ظالم تھا، نافرمان تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا، تو وہ شخص کہے گا کہ توبہ نعوذ باللہ، آپ قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ فرعون کا نام تو قرآن مجید کے اندر ہے، فرعون کا واقعہ تو قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور اگر وہ عالم دین آگے سے جواب دیتا ہے کہ بھئی میں ایمان لے آتا ہوں، میں فرعون پر ایمان لاتا ہوں، میں فرعون کو مانتا ہوں، تو پھر وہ کہے گا کہ اوہو توبہ نعوذ باللہ، آپ اتنے بڑے نافرمان کو مانتے ہیں، آپ اتنے بڑے فاسق اور ظالم اور اتنے بڑے جو ہے نا خدائی کے دعوے دار کو آپ مانتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سوالات کرتے بھئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ابھی تمہیں کیا لینا دینا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اس سے تمہارا کوئی قبر کا، حشر کا، آخرت کا کوئی تعلق ہے؟ قبر میں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، آخرت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا۔ تو اس طرح کے طرح کے سوالات، فضول قسم کے سوالات جو ہے وہ اہل علم سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے بھی اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جن سوالات کا کوئی مقصد نہیں ہے اور جو بے مقصد قسم کے سوالات، ایسے لوگوں کو پھر ایسے ہی جواب دینا چاہیے جو ہمارے اکابر دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو دلچسپ واقعات کچھ سنا دوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ وضو کے دوران داڑھی کا خلال کیسے کرنا چاہیے، تو انہوں نے سیدھا جواب دے دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ جو ہے سیکھنے کے لیے آیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، تو سیدھا جواب دے دیا کہ بھئی انگلیوں سے خلال کر لو۔ تو اب کچھ لوگوں کو کیڑا ہوتا ہے نا، کیڑا کیا ہوتا ہے جی، وہ اس سے پھر دوسرا سوال پوچھا، کہا کہ اس طرح تو حضرت داڑھی بھیگے گی نہیں، اگر ہم انگلیاں گیلی کر کے اس سے داڑھی کا خلال کریں گے تو داڑھی بھیگے گی، پانی سے نہیں بھیگے گی۔ تو پھر امام شافعی نے پھر الزامی جواب دیا، کہا کہ اس طرح کیا کرو، رات کو سونے سے پہلے داڑھی کو پانی میں بھگو کے رکھو، اچھی طرح بھیگ جائے گی۔ ایسے ہی جواب دیا جائے گا نا ایسے بندے کو۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت حالت حرام میں بندہ اپنے بدن کو کھجلا سکتا ہے؟ حالت حرام میں بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہوتی ہے، اب بدن کو کھجلانے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا، لیکن سوالات پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بدن کو کھجلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کھجلا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کس طرح کھجلا سکتا ہے؟ اب یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا، جواب مل گیا نا آپ کو، کھجلا سکتا ہے، بس کھجلائیں آپ۔ لیکن اس نے مجھے حضرت کس طرح کھجلا سکتا ہے؟ کہا کہ اس وقت تک کھجلاتے رہو جب تک ہڈی ظاہر نہ ہو جائے، جب تک کیا ظاہر نہ ہو جائے؟ ہڈی ظاہر نہ ہو جائے۔ عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت نماز پڑھتے ہوئے کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں اور اٹک جاتی ہیں، کپڑوں کے اوپر لگ جاتی ہیں، کپڑوں میں اٹک جاتی ہیں، پاؤں میں، جوتوں میں لگ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے کے اندر صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی، تو نماز پڑھتے ہوئے مسجد کی کنکریاں اگر پیشانی پر لگ جائیں، کپڑوں کے اوپر لگ جائیں، بندہ مسجد سے باہر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ اب انہیں سیدھا جواب دیا، کہا کہ بھئی کنکری کو پھینک دو، بھئی لگ گئی نا پہ کپڑوں کے ساتھ، آپ کے جوتوں کے ساتھ لگ گئیں، پاؤں کے ساتھ لگ گئیں، پیشانی پر لگیں، یوں کر کے پھینک دو، بس ختم بات۔ اس نے کہا نہیں حضرت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کی کنکریاں جب تک دوبارہ مسجد میں نہ پہنچائی جائیں اس وقت تک وہ چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں۔ کیا کرتی رہتی ہیں؟ چیختی رہتی ہیں اور چلاتی رہتی ہیں۔ تو پھر امام عمر بن قیس رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ پھر ان کو چیخنے دو اور اس وقت تک چیخنے دو جب تک کہ ان کا گلا اور حلق پھٹ نہ جائے، جب تک ان کا گلا اور حلق پھٹ نہ جائے۔ تو عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت کنکریوں کا بھی بلا کوئی حلق ہوتا ہے یا گلا ہوتا ہے؟ کنکر ہے نا، پتھر ہے، ان کا گلا اور حلق کہاں سے آ گیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ وہ چیختی اور چلاتی کہاں سے؟ ٹھیک ہو گیا، چیختی اور چلاتی کہاں سے؟
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، فضول قسم کے لوگ فضول قسم کے سوالات ہی کرتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے ابلیس کی بیوی کا کیا نام تھا. اب یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا، ابلیس کی بیوی کا کیا نام تھا، شیطان کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ انتہائی معذرت میں اس کی شادی میں شریک نہیں تھا. میں اس کی شادی میں شریک نہیں تھا. اگر میں اس کی شادی میں شریک ہو جاتا ابلیس کی شادی میں تو میں پوچھ لیتا اس سے کہ دلہن صاحبہ، ابلیس کی بیوی سے میں پوچھا دلہن صاحبہ آپ کا کیا نام ہے، آپ کا کیا تعلق، تو میں اس کی شادی میں شریک اس لیے مجھے نہیں پتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا اسی طرح فضول قسم کا، کہا کہ حضرت ہم جب ندی میں نہاتے ہیں، دریا میں جب ہم نہاتے ہیں تو کپڑے اپنے اتار دیتے ہیں، تو دریا میں ندی میں نہاتے ہوئے ہمارا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ اب یہ بھی فضول قسم کا سوال ہے، کیونکہ نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے کسی طرف کی کوئی قدغن پابندی نہیں، جس طرح آپ منہ کر کے نہا لیں کوئی ایشو نہیں. لیکن لوگوں کو کیڑا ہے نا، پوچھتے کیڑے نکالتے ہیں لوگ. تو کہا کہ حضرت میں کس طرف اپنا منہ کروں، قبلے کی طرف اپنا منہ کروں، مشرق کی طرف کروں، مغرب کی طرف کروں، شمال جنوب کس طرف کروں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا کہ بس تم اپنا چہرے کا رخ ہے وہ اپنے کپڑوں کی طرف کرو، تمہارے کپڑے بھی اٹھا کے نہ لے جائے، تمہارے کپڑے بھی اٹھا کے نہ لے جائے. تو قرآن اور حدیث نے اس طرح کے سوالات سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ ایسے سوالات کرنے سے وقت کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ نہیں حاصل ہوتا. یہ سب کو وقت کا ضیاع ہے. ہاں وہ سوالات کیے جائیں کہ جن سوالات کا تعلق آپ کی دین کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے، دنیاوی مقاصد کے ساتھ ہے، دنیاوی فوائد و ثمرات کے ساتھ ہے، یا اخروی فوائد و ثمرات کے ساتھ ہے. تو اس طرح کے فضول سوالات سے قرآن اور حدیث نے منع فرمایا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.